अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ खुश पा जाऊँ कि आपका अपना चैनल चुनने के बाद में ऐसा निकला। मेरे साथ मौजूद हैं द ओनली लेजेंड दाढ़ी वाले भाई अरसान अनीस। आप सोच रहे हैं कि आज अहसन साहब ने अपना डायलॉग भी चेंज कर दिया। डायलॉग इसलिए चेंज किया है क्योंकि आप इसकी दाढ़ी चेक करें, ये करवाते नहीं है शेव शो, इसलिए आज हमने नया डायलॉग ले लिया है। चले यार साहब, मेरी पे नजरी नजर ना रखें, आप काम की बात करें। अच्छा अरसान साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम जी। कैसे हम? ठीक ठाक हैं। और काफ़ी अर्से से आप गैप रहे हैं। नहीं, हम गैप नहीं रहे, हम दोनों इकट्ठे बैठने का मौका नहीं मिला। हाँ, अच्छा आज के हमारे जो है ना वो 3 टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है तेज़ाब, दूसरा है लेन देन का मामला, तीसरा है ड्रग्स। आज तीनों टॉपिक पे हम बात लेन करेंगे। देन को कोई पैसों का लेन देन उसमें से कुछ भी हो सकता है। नाज़िम में मैंने सिर्फ लेन देन का मामला कहा, बाकी वो सस्पेंस है। जब मैं आपसे पूछूंगा फिर आप बताइए। जी जी जी। ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अरसान साहब से कि भाई ये 3 चीज़ें आजकल बड़ी टॉप पे चल रही हैं, वायरल हो रही हैं चीज़ें। क्यों फिर हमने कहा कि हम क्यों ना इस पे बात करें, हम क्यों पीछे रहें। अरसान साहब, आजकल तो गया, पहले भी तेज़ाब गर्दी का वाक़या होते रहे हैं, मगर उसकी रोकथाम के लिए कोई एक्शन नहीं होता था। और बस ये सुनने में आता था कि जी अब फलानी पुलिस ने एक्शन ले लिया है और अब जो है ना वाक़यात में नहीं होंगे। हाँ, ये है कि कुछ हद तक वाक़यात में कमी ज़रूर हुई थी तेज़ाब गर्दी में, और काफ़ी दुकानदारों को सील भी किया गया, और फिर दुकानदारों को मना भी किया गया कि बग़ैर तस्दीक ये आपने किसी को तेज़ाब नहीं देना। तेज़ाब आपने उसको देना है जिसका काम हो। तो अब दुकानदारों की बजाय अब कुछ मेडिकल स्टोरों पे भी ये चीज़ें अवेलेबल शुरू हो गई हैं। अब मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर हैं, अब मैं मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ, आपकी मेरी दोस्ती है, ठीक है। आप आएंगे, इशारा करेंगे यार ऐसा वो फलानी चीज़ है ना, मैं कहूँगा अच्छा जी। अक्सर लोग देखते हैं कि यार ये क्या लेके जा रहा है। अब इनकी भी वाक़ियत थी, ठीक है। अब ये तेज़ाब लेके आते हैं और जो डॉक्टर हैं महानूर उनके ऊपर फेंकते हैं। ये सारा मामला है क्या? एक जो है लिफ्ट ऑपरेटर वो ऐसा कौन सा गुस्सा निकालता है सीनियर डॉक्टर के ऊपर, या इश्क का जुनून था या कोई और वजह थी? ऐसा ना इश्क का जुनून था ना कुछ और था। सब हमारे माशरे में एक जो अल्फाज है ना कि मैं नहीं, या मैं नहीं बोलूँगी ना नहीं बोलूँगा, ये नहीं का जो लफ्ज़ है ना, कि जहाँ पे इस्तेमाल हो जाए ना वहाँ पे इसी तरह के वाक़ये आपको नजर आते हैं। हाल ही में आपने सना यूसुफ का वाक़या जी सुना कि उसने भी सब इनकार किया, यहाँ पे भी इनकार किया। यहाँ पे इनकार कुछ अलग तरीके से किया गया कि वो कहते हैं ना मोहब्बत एक होती है वन साइड, ठीक है। मैं इसको मोहब्बत तो नहीं कहूँगा, इसको सब क्रश कह सकता हूँ कि लाजमरा के हर इंसान के मर्द में या औरत में किसी को देख के कुछ भी इजहार करने को दिल करता है कि यार कि ये अगर कोई प्यारा लगा है या कोई उसको इंसान को दिल को अच्छा लगा है तो वो सब उसके साथ ये नहीं कि उसके लिए मैं जिंदगी तबाह कर लूँ। हाँ, ठीक है, मोहब्बत होती है लेकिन आस्ता आस्ता होती है। मोहब्बत इंसान को इजहार का भी एक तरीका होता है। आखिरी स्टेज तक जाके होती है, फिर जाके इंसान इजहार करता है। पहले आप एक दूसरे को देखते हो, ठीक है, फिर वो उधर से हेलो आई होती है, इधर से हेलो आई होती है, फिर दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, फिर मामला बातचीत कि मुझे ये सौदा ला दो, ये मुझे ये कोई बहाना ढूंढा जाता है। फिर जब देखते हैं कि दोनों के यार अब हम एक दूसरे से बात करना शुरू हो गया है, फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, फिर मोहब्बत का इजहार किया जाता है। फिर उसमें इनकार या ना इनकार या जो भी मामला बनते हैं वो बात की बात। अब ये देखें, एक डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, ठीक है, लिफ्ट ऑपरेटर है, वहाँ पे वो लिफ्ट में लाजमल के लिफ्टों उसका काम है ये कि हर डॉक्टर को हर मरीज को उसने ऊपर नीचे लेके आना जाना। तो वहाँ पे अगर उसको कोई डॉक्टर अच्छी लगी है तो डॉक्टर को तो पता भी नहीं है,
ٹھیک ہے. اب اس نے اپنے ہی دماغ میں وہ سے پلان بنا لیے کہ یہ ڈاکٹر میری ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے نا, اور جو جو وہ گند اپنے دماغ میں بھر سکتا اس میں بھر لیا. اب ڈاکٹر کا کام ہے اس نے ہر مریض کے ساتھ ہنس کے بھی بات کرنا, غصے سے بھی بات کرنی, مریض کو اس نے سمجھانا, ہر چیز اس نے کرنی. اب وہ کچھ مریض تھے, یعنی کہ مریض کے ساتھ جو آئے ہوتے وہ مرد ہوں گے, ان کے ساتھ ڈاکٹر کی ہنس کے کوئی ہوگی کوئی بات, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا تو اس کو وہ اچھا نہیں لگا. جیلس پن نہیں, جیلس پن بھی دیکھیں, میں اب دیکھیں آپ اپنی ایک فیلڈ میں ہیں, آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے کولیگس ہیں یا جو بھی آفس میں آپ کے ساتھ جو لڑکے ہیں, تو آپ اگر کسی کے ساتھ ہنس کے کوئی بات کر رہے ہیں یا کسی بھی لڑکی کے ساتھ بھی اگر آپ کر رہے ہیں یا کوئی کال آ جاتی ہے تو آپ کی بیگم اگر آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں تو کیا مطلب وہ الٹ مطلب نہیں دیکھتا, آپ کو کوئی کام کے لیے فون کر رہا ہے, کوئی ویسے کوئی ٹاپک کے والے سے بندہ بات ہے کہ جب وہ ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر کو سال انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی, کوئی ڈاکٹر اسمائل کی ہے ڈاکٹر نے, اگر کی بھی ہے مثال کہ وہ کوئی اگر انہوں نے کوئی ایسی بات بھی کی ہے تو ڈاکٹر نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ میرے کو امید لگائیں. ڈاکٹر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا کہ ایک شخص مجھے محبت کی انتہا پہ پہنچ گیا اور ڈاکٹر کو پتہ بھی نہیں. سنا تھا کہ وہ میسج وغیرہ بھی کرتا تھا ان کو. کرتا ہوگا, میسج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آگے سے رپلائی آیا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے ایسے دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی شٹ اپ کال دی ہو, وہی نا, کچھ وہ رنجش ہوگی, کچھ وہ اسمائل کرتے دیکھ لیا, کچھ ایسے کہ لوگوں کے ساتھ ہنس کے بات کر رہی ہے, مجھے شٹ اپ کال دے رہی ہے, تو آپ اپنا جھوٹ بھی تو دیکھیں نا. میری غریبی کی بات ہی میں کر رہا ہوں, آپ ایجوکیشن ہی دیکھیں, وہ ایک پڑھی لکھی اور آپ کہاں کم پڑھے لکھے, ٹھیک ہے, تو کیا اس کا مطلب کہ آپ ہمارے جو فیملی میں یا کوئی رشتے داروں میں یا پورے پاکستان میں وہ بچے بچیاں اگر 5 سال کا کورس کر کے اگر وہ ڈاکٹر یا کسی کوئی بھی ایسی چیز حاصل کرتی ہیں تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی لفٹ آپریٹر آئے وہ جی کہہ دی کہ مجھے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں اور وہ ماں باپ جو ہے وہ چپ کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا جائے گی. اس نے 5 سال بیٹی کے اوپر یا بیٹے کے اوپر اس نے اپنی جمع پونجی لگائی. ہاں, پہلے ہزاروں تھی, لاکھ ہوئے, اب کروڑوں میں فیسیں ہیں. تو ایسے ماں باپ نے ایسے پھینکنے کے لیے اپنے بچوں کو اتنی محنت نہیں کروائی, پڑھایا لکھایا. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کچھ نہیں سوچا, کچھ نہیں سمجھا, آپ کا غصہ یا آپ کا دماغ اتنا ہی خراب ہو گیا کہ آپ نے تیزاب ہی پھینک دیا. آپ نے نہیں سوچا کہ کل کو دیکھیں کہ بے وقوف انسان کیسے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے وہاں پہ رہتے ہیں, نائٹ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں, ایوننگ بھی, مارننگ بھی, 10-12 گھنٹے کی ڈیوٹی تو ان کی بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی مجھے اگر دیکھ لے گا تو میری زندگی کے ساتھ کیا ہوگا, اس کی زندگی تو میں خراب کروں گا, میں نے کر دی, تو میرے ساتھ کیا ہوگا. ہاں, جب اس نے یہ حرکت کی ہے, جب اس نے یہ ایسڈ پھینکا ہے, وہ بھاگا ہے, وہ دیکھا بھی جا سکتا CCTV میں. اچھا, وہاں پہ جب یہ بھاگا ہے تو وہاں پہ ایک وارڈ بوائے رزاق وہ دیکھتا ہے سارا معاملہ, اور جیسے وہ ڈاکٹر صاحبہ باہر آتی ہیں وہ ٹھیک رہتی ہے. آدمی بات ہے کہ عرفان صاحب درد ہے, تکلیف, وہ اندر چیرتا ہوا جاتا ہے, تکلیف ہے نا, ٹھیک ہے, اور اگر انسان کو کسی ہاتھ پہ وہ کٹ لگ جائے اسے وہ چیز نہیں برداشت ہوتی, وہ تو پھر بھی حساب. اور وہ جب اس نے بچانے کی کوشش کی ہے اپنا, اس نے لباس کی جب اس نے بچانے کی کوشش کی ہے تو کچھ لوگ سمجھے ہیں کہ یہ اس نے کچھ حرکت کی ہے. وہ جب دیکھا بھی جا سکتا کہ دھکا بھی دیا, مگر اس نے اپنا فرض نبھایا, ہیرو قرار دیا گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یار, ایسے لوگوں کے لیے میں نہیں کیا کہنا ہے, ایسے لوگوں کے لیے CM بلوچستان افراد بختی صاحب نے ان کو انعامی رقم کے ساتھ بھی دیا ہے, اور شاباش دی ہے. ایسے ہیرو بنے ہیں نا, کہنے کا مطلب ایک صوبے کا CM اٹھ کے ایک وارڈ بوائے کو شاباشی دے دے تو اس کے لیے سب سے بڑی عزت یہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, پھر اب وہ ہر بندہ وہاں پہ آتا جاتا رزاق بھائی کو سلوٹ کر کے جا رہا ہے, تو اس سے بڑی عزت کیا ہے. فرحان صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
رزاق کی تو عزت اپنی جگہ, وہ ہیرو ہیں, انہوں نے جانا چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں لفٹ والے کی. اس کی سزا ہی ہے نا, آپ جتنی دیر مرضی اس کو سزا دے دیں, لیکن کہنے کا مطلب دیکھو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے, ہم لوگ بعد میں ان کو مظلوم اس لیے سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ اپنے ہوش کھو بیٹھا, یہ اس کو پتہ نہیں چلا, اس کے اوپر کچھ چیز ہیوی ہو گئی. یہی سوال ہے. آج کل یہ بھی چیز ہے نا کہ اگر خاندان میں سے کوئی دوسرے خاندان میں گیا ہے رشتہ لینے کے لیے کہ جی میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند ہے, ہمیں آپ کے رشتہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا, آپ کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا فار واٹ ایور جو بھی چیز ہے, وہ اگلے دن لڑکا بھی تو میری نہیں تھی کسی بھی نہیں. وہ سے ایسی یہ اس چیز کی روک تھام ہونی چاہیے. اس چیز کی روک تھام کر دی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو تذاب نہیں ملتا, مجھے تذاب نہیں مل سکتا کیونکہ میری جان پہچان نہیں ہے, میں کوئی ہاسپٹل سے میرا تعلق نہیں ہے. لیکن یہ اب دیکھیں کہ اب اس شخص کو اس لیے ملا کہ اس نے ہاسپٹل کے نام پہ لیا نا, ہاسپٹل کی صفائی کے لیے, یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی یاری دوستی ہوگی, تو اگر تو وہ انہوں نے جب تحقیقات کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو جو بھی دکاندار قصوروار ہوگا تو وہ سامنے آئے گا اور اس کو بھی سزا ملے گی. لیکن کہنے کو کہ اب آپ دیکھیں کہ 2015 میں آپ کو جو واقعات ملتے تھے وہ اب واقعات نہیں ہیں, وہ ختم ہو گئے ہیں. تذاب والے واقعات بہت کم ہو گئے ہیں. اب تو وہ ڈائریکٹ گولیاں مارتے ہیں. لڑکی نے نکال کے, یہ ثنا یوسف کی میں آپ کو پہلے بھی مثال دی, اب یہ پھر وہی ہے نا, اس نے انکار کیا نا, وہ تذاب لے کے نہیں آیا, اس نے آ کے گولی ماری ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ہر چیز پہ ہم کل کو بعد میں انگلی اٹھائیں گے کہ یار اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے, اس کی بھی روک تھام. اب دیکھیں میں اسٹوڈیو آیا ہوں تو میں آپ کے طرف دیکھ رہا ہوں, آپ میری طرف نہیں دیکھ رہے, آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے, پھر میں نے آپ کو نکالا ہے. میں نے آپ کو نکالا ہے, میں نے کہا بھائی دیکھیے میں آ گیا ہوں, کیمرہ مین کھڑا ہے, لائٹ آن ہے, آپ آئیں کام شروع کریں. یار میں اسٹوری پہ ڈسکس نہ کروں یار, میں دیکھوں بھی نہ. چلیں, لیکن موبائل کی بات کر رہے ہیں کہ موبائل سے ہم اپنے بچوں کو, اپنے جنزیوں کو بڑے فخر سے ہم اپنے یہ نام لیا جاتا ہے کہ جی ہماری جنزی تیار ہو رہی ہے, جنزی آ گئی ہے. جنزی کو میسج کیا دے رہے ہیں, اس کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم. اچھا سلام صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیا گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا ہے اس بارے میں؟ اب ڈاکٹر منور کی صحت کے والے سے بتائیے گا, اور ساتھ ساتھ اس لڑکا جس لڑکے نے یہ حرکت کی ہے اس کے ساتھ کیا انویسٹیگیشن چل رہی ہے؟ نہیں, یہ ایسا کیس ختم ہو گیا. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ رزاق جو وارڈ بوائے تھا اس کو انعامی رقم دے دی, مہنور کو انہوں نے اچھے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دے دیا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو باہر کے ملک بھیج کے اس کی سرجری کروائیں گے, یا یہاں پہ ممکن ہوئی یہاں پہ کروائیں گے, یا کسی اور صوبے میں اگر بھیج کے اگر ہونے والی ہوئی تو ہم کسی صوبے میں بھیج کے کروا لیں گے, نہیں تو ہم باہر کے ملک میں بھیج کے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا جو جیسا فیس پہلا تھا وہ سی ایم سرفراز کے صاحب. جی. اب جو ملزم ہے وہ تو ہے ہی نہیں, وہ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے نا, اس کو وہ تو پولیس مقابلے میں مارا گیا. اچھا ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے تو اسی دوران وہ کہیں بھاگنے کی اس نے کوشش کی ہے, تو وہاں پہ پولیس نے پھر فائرنگ کی ہے, تو وہ اس کو مار دیا گیا. تو کہنے کا مطلب اگر وہ ابھی نہ مرتا تو پھر شاید اس کی تحقیقات کمیٹی مزید سخت ہوتی اور شخص بھی شاید کوئی نکلتے وٹ ایور. اب یہ اسی ٹائم ہونا تھا کہ جب وہ اس دنیا میں ہوتا. اب یہ محمود وٹ ایور کہہ دیا آپ نے کیا, واہ اچھا ارسلان یار, وہ تیزاب والی بات ہم نے ختم کر دی ہے. اب اگلی جو بات میں کرنے لگا ہوں نا, اس پہ شاید اگر آپ کہتے ہیں نا وٹ ایور, میں کہتے ہیں مزہ آنا تھا. اگلی بات میں کرنے لگا ہوں لین دین کے معاملے میں. ارسلان صاحب اس میں استغفر کی کون سی بات ہے یار, لین دین کا معاملہ نہیں ہو سکتا. اچھا کراچی میں جو واقعہ ہوا, نہیں چھوڑیں آپ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ تمیز نہیں رہ گئی کہ کہاں پہ کھڑے ہو گیا, ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں بات کرنی. نہ آپ اپنی فیملیوں کی عزت رکھتے ہیں, نہ آپ انسان اپنی عزت رکھتا ہے, نہ اپنے بچوں کی. یار آپ دیکھیں کہ آپ کس اسٹیج میں ہیں, 62 سال عمر, ایک عمر کا
दूसरा हिस्सा कह लें आप। यार अरसलान साहब, मैं पहले आपसे सवाल करने लगा था, पहले ही नहीं, आप मैं बच्चे सब मारे ज्यादा जाते इस हैं। टॉपिक पे ना गुफ्तगू करने वाली है नहीं, अच्छा ठीक है। ठीक है ना। तो अब मैं क्या कहूँ बाबा जी को, ठीक है। उनके बेटे ने यासर शामी के ऊपर उन्होंने कहा कि यार उन्होंने गलत अल्फाज बोले हैं, उनको चाहिए कि माफ़ी मांगे, ठीक है। तो अब उन बस लेन देन का मामला था उनका कोई, उन्होंने कोई डिमांड की, उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मुझे उस टाइम कोई सोने की चमची भी देता तो मैं ना लेता, या मुझे वैसे ही इनकार कर देते। अपनी बेगम को वो कह रहे थे कि मुझे कह रहे थे कल, आज नहीं, तो फिर मैं सब्र कर लेता। 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो एक मर्द की भी एक बर्दाश्त होती है, हद होती है। और फिर ऊपर से आप देखें कि 24 घंटे जब आपने एक दूसरे के साथ रहना, तो दोनों में इस तरह के मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मर्द जब कमा रहा होता है ना, तब आपको वो सलमान खान, शाहरुख खान, या अपने पाकिस्तानी शान शाहिद, मोहम्मद राना, ठीक है, कॉमेडियन में नसीम इक्की, इफ्तिखार ठाकर, क्योंकि ये हीरो, हम्म। फिर वो ही लगता है कि मेरा बंदा भाई कमा गया है। फिर जब आपकी कमाई खत्म हो जाए ना, तो फिर आपको ये लिफ्ट ऑपरेटर कह लो, या कोई और जो भी आपने नीचे वाले नाम देने हैं, फिर आपको वही लगता है। तो बाबा जी के साथ कुछ इस तरह का मामला थे, ठीक है। उन्होंने मेहनत बहुत की जिंदगी में, जुतियों में कारखाने चलाए हुए। तो अब उनको ख्याल कैसे आया कि जब उन्होंने अपनी बीवी को मार दिया, हम्म। तो फिर उनको ख्याल अच्छा, कैसे आया कि मैं पुलिस को बुला रहा नहीं नहीं, पुलिस को बुला के ना, उनकी आपने स्टोरी सुने ना, तो ऐसा लगता है कि यार मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। हूँ? अब देखें कि कितने लोग मासूम हो जाते हैं कि जी उसने मुझे धक्का दिया, मैंने उसको फेर मारी, उसने मुझे फेर मारी, मैं पहले बैठा रहा, फिर मैं उठा, मैं बैठ गया, मैंने डंडा पकड़ा, मैंने लालू को डंडा मार दिया, मैंने बड़े मुतमिन होके मैंने याद मात पकड़ा, मैंने वजू किया, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने सारी रात इंतजार किया। सुबह 9 बजे फिर मैं बाहर निकला, मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने थाने में जाके बताया कि मैंने मार दिया। कौन लोग हैं हम? किसी को इंसान को मारना इतना ही आसान है। कुछ खौफ नहीं था, कुछ ख्याल नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। अब 40 साल की जिंदगी का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने 40 साल गुजारे, मेरे 4 बच्चे, मैंने 2 बेटियों की शादी कर दी, 2 बेटे मेरे काम पे गए, नाइट ड्यूटी करते हैं वो, मैंने उनको उनके साथ बैठ खाना भी खाया। वो तब तक कोई ऐसा माहौल नहीं था। एक होता है ना कि इंसान के दिमाग में थोड़ी थोड़ी रंजिश पैदा होना चाहिए, वो कहते ऐसी कोई चीज नहीं थी। अच्छा, अब आखिरी हमारा टॉपिक, ड्रग्स। आजकल ड्रग्स जो है ना, वो बड़ा आसानी से आप ले सकते हैं। हम्म। और एक बहुत ही कहते हैं कि वो खून की तरह आ गया। स्कूलों में पाया जाता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया, काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ। नहीं तो आप देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में हर दूसरा तीसरा शख्स जो है ना, वो ड्रग्स का काम कर रहा है। बाहर निकलो, लड़की आई हैं कुछ बाइक पे, उसने फ़ोन किया था, हाँ मैं अच्छे से होता, हाँ या वो हाथ पे पकड़ाया। अब इस तरह की रोकथाम तो मैंने काफ़ी देखी है, कि आपने भी देखी है, और काफ़ी पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया हुआ। मज़ीद बेहतरी कैसे हो सकती है? अब ये जो लड़की है इशाल फातिमा, ये ड्रग्स भी लेती थी, इसको शुगर भी थी, घर वालों ने परवाह नहीं की, और मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन मैं तो कहता हूँ अल्लाह हाफिज करे, क्योंकि आपने सवाल भी खुद ही किया और आपने जवाब भी है? खुद यार ही शाह दिया। साहब, आपने कहा ड्रग्स भी लेती थी, वो शुगर भी थी, उनको ये भी था, और उनके घर वालों ने परवाह नहीं की। जब उनके घर वालों ने परवाह नहीं की, तो उसके बाद हम क्या बात करें। इसके पीछे कि वजह देखें क्या कि हो एक सकती है? वालदैन को पता ही नहीं है कि 4 दिन हो गए हैं, अच्छी खासी लड़की है, 17 साल उम्र, ठीक है, मैंने कहा मेरी आधी उम्र की, 17 साल की उम्र की लड़की 4 दिन कर दिया। अच्छा शाह साहब, ऐसे भी ना, आप अगर देखें तो कुछ ही लड़कियां या कुछ लड़की ऐसी भी होती हैं, अगर वो घर से भाई वो कहते हैं ना कि मैं इतने बजे तक आ जाऊँगा, या इतने बजे तक मैं आ जाऊँगी, मैं दोस्त के साथ जा रही हूँ, या मैं कॉलेज जा रही हूँ, या मेरे घर वालों को पता है कि भाई उसने मुझे 6 बजे का कहा था, तो वो उसने 6 बजे आएगा।
اب اگر 6:15 ہوئے ہیں 6:30 ہوئے ہیں گھر والوں کو ٹینشن لگ جاتی ہے یار ابھی تک وہ آئی نہیں ہے یا آیا نہیں ہے. پھر وہ فون کرتے ہیں, نمبر بند ہوتا ہے, پھر وہ جس کا حوالہ دیتے ہیں پھر اس کو پوچھتے ہیں کہ جی ہاں جی وہ آنٹی جی وہ آئی تھی تو وہ 5:45 نکل گئی ہے, ہو سکتا ہے بس وہ پہنچنے والی ہوگی. گھر والے کہیں گے ہاں جی چلو ٹھیک ہے, وہ گھر آ جاتی ہے. فکر ہوتی ہے نا. اب کیا جو اشال کے جو منگوا ہیں ٹھیک ہے ان کو کیوں نہیں فکر تھی, کیا وہ اس چیز میں ملوث تھے؟ نہیں ملوث تو نہیں تھے, وہ اس چیز کے عادی تھے. وہ اس سے پہلے بھی سننے میں آیا کہ وہ کافی دفعہ وہ ایسا کر چکی ہیں. وہ اچھا 3 دن 4 دن وہ گھر نہیں آتی, ایک ہفتہ بھی دن وہ گھر نہیں آتی. وہ اسلام آباد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ چلی جاتی تھی. تو پھر بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں, ان کو ہماری یہ کس کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے لیے. کہ بچوں کو آپ نے ٹائم ہی نہیں دینا تو پھر بچے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایسے ہی شال فاطمہ جو تھی انہوں نے بھی یہی کام شروع کیے اور انہوں نے پھر اپنی دوستیاں بنانی شروع کر دی. اور جب پھر دوستیاں بنانا شروع کر دی پھر انہوں نے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر دیا. جب کسی والد نے بیٹی کو کہنا کہ بیٹی یہ نہیں کرنا, اس نے کہنا میں تو یہی کروں گی, جو کرنا کر لیں. اچھا یعنی پہلے روکا نہیں, ہاں 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 جب پانی سر سے گزر گیا جی. تو پھر تو آپ نے پھر کہا جب لازم بات ہے کہ درس جو ہے وہ آپ کو صرف 1 سے 2 دفعہ ہی آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ نئی ایسی گیدرنگ میں جب جا کے بیٹھتی ہے نا تو وہ آپ کو صرف 2 سے 3 دفعہ آفر ہوتی ہے. وہ کیوں کرتے ہیں آپ کو آفر کہ اسی اب لت لگ گیا تھی. یہ لت لگ گئی ہوں آ بھی پیے تو سامنے پیا, ہاں یعنی کہ اس کی انویسٹمنٹ وہ 3 دفعہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جب آپ ایسی محفلوں میں جانا شروع ہوئے پھر آپ کو وہاں پہ مزہ آتا ہے نا. لازم بات ہے کہ آپ وہ کیا ڈانس والے کو کیپچر ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, ڈانسنگ کیپچر. جی, وہ آپ کو ملنے, پھر آپ ڈانس کرنا, پھر آپ نے پارٹیوں میں مستیاں کرنی, گانے. تو یہ بچے یہ جنزی جو ہے, یہ نوجوان نسل جو ہے یہ اسی میں خوش ہے. کہ جب یہ آپ کو ایک چھت کے نیچے ملنا جب شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کو گھر بار یا اپنی فیملی یا اپنے رشتے دار وہ اچھے نہیں لگتے. آپ کے پھپھو کے بیٹے کی بھی شادی ہے یا خالہ کے بیٹے کی بھی شادی ہے نا تو آپ بھی بیٹے کہ میں نہیں جا رہی, میں تو بھائی میری میٹنگ ہے, میں ادھر پارٹی میں جا رہی ہوں. قریبی رشتے دار تک ختم ہو جاتے ہیں, اپنے فیملی ممبر فیملی میں ختم ہو جاتی ہے. پھر جب آپ اب دیکھیں کہ مجھے بس والدین کے اوپر صرف یہ اس بات کا افسوس ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جب میڈیا پہ آئے ہیں, جب یہ رپورٹ آ گئی تو آپ کم سے کم دھیان تو دیں. ایک آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ گئی ہے گھر سے, جی میں ٹیلر کے پاس, میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ ٹیلر پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ٹیلر کے پاس گئی ہے تو لازم شام کو واپس آ جائے. پھر شام کو بھی فون آیا جی رات بہت ہو گئی ہے تو میں اب کل صبح آؤں گی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ 2 دن تک وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ رابطے میں تھی. اب دوسرے دن وہ جب واپس نہیں آئی تو آپ نے دوبارہ تو فون کرنا تھا نا, بیٹی آپ نے کہا تھا کہ میں رات وہیں رکوں گی, صبح میں ناشتہ کر کے نکل آؤں گی. ہم بھی ایسے اکثر ہو جاتا ہے کہ آؤٹ آف سٹی گئے ہوں تو ہم ایسے ہی ہو. اب آپ دیکھیں کہ آپ اگلے دن بھی سارا دن گزر گیا, ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہم نے تیسرے دن بھی رابطہ نہیں کیا. نہیں, ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے رابطہ کیا دوسرے دن کے تیسرے دن تو وہ نیٹ نمبر بند تھا. تو ہم نے کہا جی کہ وہ بزی ہوگی یا نہیں, آ جائے گی خود ہی. ٹھیک ہے, وہ تو چوتھے دن ہاسپٹل سے کال آئی کہ جی آپ کی بیٹی ایسے ایسے کافی حالت خراب ہے تو آپ لوگ آ جائیں. تو جب یہ وہاں پہنچے تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. آپ نے بیٹی کو آخری لمحات میں بھی نہیں مل سکتی. جنرل صاحب شکریہ آپ کا بہت بہت, اور امید کرتے ہیں یہ تینوں ٹاپک آپ کو پسند آئے ہوں گے. پسند آئے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. فی الحال مجھے افسان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.